دنیا کے 5 ایسے لینڈ لارڈ جو اپنی گورنمنٹ کے آگے نہیں جھکے اور نہ ہی کسی بھی قیمت پر اپنا گھر بیچنے پر راضی ہوئے۔ آخر کون تھے وہ 5 لینڈ لارڈ اور سب سے بڑھ کر آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ویلکم ٹو زیڈ کے ڈیکوڈر، لیٹ ڈیکوڈ اٹ ٹوگیدر۔ تو ڈیکوڈر، کوئی اپنی ساری زندگی کی محنت سے بنایا ہوا گھر کوئی کیسے بیچ سکتا ہے، وہ بھی جب گورنمنٹ یا کوئی بھی بلڈر آپ کو بیچنے پر مجبور کرے؟ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ کون سے ایسے 5 مالک تھے جنہوں نے بلڈر اور گورنمنٹ کے ساتھ پنگا لے لیا لیکن اپنا گھر نہیں بیچا۔ چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آسٹن سپرنگ، واشنگٹن ڈی سی میں موجود بڑے بڑے اپارٹمنٹ میں دبا ہوا یہ چھوٹا سا گھر آسٹن سپرنگ نامی بندے کا ہے۔ 1980 میں جب اس جگہ پر بلڈنگ بنانے کا کام سٹارٹ ہوا تو کافی سارے لینڈ لارڈ اور گھروں کے مالک نے اپنی زمین بلڈر کو بیچ دی، لیکن آسٹن نے اپنا گھر بیچنے سے صاف منع کر دیا۔ آسٹن کا ماننا تھا بلڈر اس کے مکان کی صحیح قیمت نہیں لگا رہا۔ جب آسٹن کو اس کی منہ مانگی قیمت نہ ملی تو اس نے اس جگہ پر پیزا شاپ بنانے کا سوچا، لیکن ہوا کچھ ایسا کہ آسٹن بینکرپٹ ہو گیا اور اس کو یہ گھر آدھی قیمت پر بیچنا پڑا۔ آسٹن نے بلڈر کو یہ گھر $7,50,000 میں بیچا، جبکہ پہلے وہ $15 لاکھ کی مانگ کر رہا تھا۔ نمبر 4، ینگ۔ پہلی بار دیکھنے پر ایسا لگتا ہے یہاں پر زلزلہ آیا تھا، لیکن اصل میں اس جگہ کے مالک ینگ نے اس کو بیچنے سے منع کر دیا۔ چائنا کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے چائنا نے اس جگہ پر ہائی ٹیک انڈسٹریل پارک بنانا تھا۔ ینگ کے پڑوسیوں نے گورنمنٹ کے آگے ہار مان لی، لیکن ینگ نے ہار نہیں مانی اور چائنیز گورنمنٹ کو کورٹ میں لے گیا۔ اب بلڈر نے ینگ کے گھر کی پانی اور بجلی کاٹ دی۔ ینگ کو پانی بھرنے کے لیے 1 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا اور رات کو موم بتی کی روشنی میں گزارا کرنا پڑتا تھا، اور آخر کار 2 سال تک کیس لڑنے کے بعد کورٹ نے ینگ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ نمبر 3، میز فیلڈ ہاؤس۔ واشنگٹن میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام ہے سیٹر، جہاں پر موجود ہے ایک شاپنگ مال جس میں ایک عجیب و غریب سا سوراخ نظر آتا ہے۔ قریب جا کر دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ مال ایک گھر کے ارد گرد بنا ہوا ہے۔ یہ بات ہے 1988 میں، جب اس گھر میں ایک 84 سال کی خاتون اکیلی رہتی تھی جس کا نام تھا میز فیلڈ۔ تب اس گھر کے ارد گرد کچھ گھر تھے اور باقی ساری جگہ خالی تھی۔ پھر کچھ ٹائم بعد یہ ساری جگہ کمرشل ہو گئی تو بلڈر نے اس جگہ پر ایک مال بنانے کا سوچا۔ ان بلڈر نے باقی ساری جگہ پر تو قبضہ کر لیا، لیکن ان کی میز فیلڈ کے ساتھ نہیں بنی، یہاں تک کہ میز فیلڈ نے 1 ملین کی آفر کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ اب اس بلڈر نے بوڑھی خاتون کو مزید تنگ نہیں کیا اور اس گھر کے ارد گرد شاپنگ مال بنانا سٹارٹ کر دیا۔ اب 2 سال کے بعد ہی وہ بوڑھی خاتون گزر گئی، لیکن جب اس کی آخری وصیت کھولی گئی تو اس میں لکھا تھا کہ میرا گھر بلڈر کو گفٹ کر دیا جائے۔ اس کے بعد بھی بلڈر نے نہ ہی اس گھر پر قبضہ کیا اور نہ ہی اس پر شاپنگ مال بلڈ کیا۔ آج تک وہ گھر بلڈر ہی مینٹین کرتا ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ یہ گھر اتنا فیمس ہو چکا ہے کہ لوگ دور دور سے اس گھر کے ساتھ سیلفی لینے آتے ہیں۔ نمبر 2، بلو باؤجن۔ ایک بلڈنگ کا ٹوٹا ہوا حصہ روڈ کے بیچ میں کھڑا گاڑیوں کا راستہ روک رہا ہے۔ اس بلڈنگ میں کافی سارے فلیٹ تھے، ان میں سے ایک فلیٹ میں ایک بوڑھا میاں بیوی رہتے تھے۔ جب گورنمنٹ کو یہاں پر روڈ تیار کرنا تھا تو باقی لوگوں نے یہاں پر پیسے یا دوسری جگہ کے بدلے میں وہ جگہ چھوڑ دی، لیکن بلو باؤجن سرکار کی طرف سے ملنے والے فلیٹ پر راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ فلیٹ چھوڑنے سے منع کر دیا اور ٹوٹے ہوئے فلیٹ میں ہی رہنے پر ضد کر لی۔ مجبوراً سرکار کو اس فلیٹ اور اس کے ارد گرد کی جگہ چھوڑنی پڑی۔ اس بلڈنگ کو توڑنے کے علاوہ ہی اس کے ارد گرد روڈ بنا دیا۔ اب باری ہے نمبر 1 کی۔ جاپان کے ایک ایئرپورٹ کے بیچ میں ایک فارم ہاؤس بنا ہوا ہے۔ جب جاپنیز گورنمنٹ کو اس جگہ پر ایئرپورٹ تعمیر کرنا تھا تب وہاں کے فارمر نے اپنی زمین سرکار کو دینے سے منع کر دیا۔ فارمر نے اب پروٹیسٹ کرنا بھی سٹارٹ کر دیا۔ اب لمبے لمبے کیس چلے، لیکن فیصلہ فارمر کے حق میں آ گیا۔ مجبوراً سرکار کو وہاں پر ایک ہی رن وے بنانا پڑا۔ فارمر وہاں ٹھیک ایئرپورٹ کے بیچ میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ ان کے گھروں کی کھڑکی میں کھڑے ہو کر ایسا لگتا ہے کہ رن
रन वे पर खड़े हैं। तो डिकोडर ये वो मुल्क है जिनकी अदालत आजाद है और लोगों को उनका हक मिलता है। उम्मीद है डिकोडर आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन डिकोडर क्या आपको पता है इस दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर जाते हुए अच्छे से अच्छे पायलट भी डरते हैं। वो कौन सी जगह है और ऐसा क्यों है आप इस वीडियो में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं उसी वीडियो में।